زرینہ کے پیٹ میں رسولیاں بن گئیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اماں نے اس کی شادی فوراً اپنے بھانجے ظفر سے کر دی اور ظفر کو اس کی بیماری کا بتایا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد زرینہ کے پیٹ میں درد ہوتا تو واش روم میں جا کر روتی رہتی اور ڈر کے مارے اماں نے ظفر کو بتانے سے بھی منع کیا تھا۔ ایک دن ظفر نے اسے روتے دیکھا تو زرینہ نے کہا کہ پیٹ میں درد ہے، تو وہ خوش ہو گیا کہ زرینہ حاملہ ہے۔ اسی کشمکش میں کچھ ماہ گزرے تو وہ چیک اپ کروانے کے لیے اسے ہسپتال لے گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں ان لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ میری تو برداشت سے باہر ہے۔ زرینہ بیڈ پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی اور اپنے پیٹ کو پکڑ کر دبا رہی تھی۔ درد کے مارے وہ بالکل ہی نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ باہر اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ لوگ بھی کون تھے؟ زرینہ کی خالہ اپنے بیٹے ظفر کے لیے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ پرسوں ہی اماں نے انہیں فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ زرینہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن آج جب انہیں آنا تھا تو صبح سے ہی زرینہ کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے کپڑے بدل لیے تھے اور تیاری بھی کر لی تھی، لیکن اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ اماں خود بھی الگ پریشان بیٹھی تھیں۔ ایک طرف مہمانوں کی فکر تھی اور دوسری طرف بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کانپ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً 2-3 پین کلر نکالے اور زرینہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ انہیں کھا لو بیٹا، جب تک وہ لوگ پہنچیں گے تو شاید تمہیں درد سے کچھ آرام مل جائے۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تمہیں واپس کمرے میں بھیج دوں گی، ورنہ تم خود ہی شرم کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ جانا، لیکن میری عزت رکھ لو بیٹا۔ اماں نے زرینہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زرینہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ کون سا چاہتی تھی کہ اماں کو کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے یا لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ اس کا دل بھی ماں کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماں، میں آ جاؤں گی، بس اللہ کرے میرا یہ درد کچھ برداشت کے قابل ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تکیہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اماں فوراً کچن میں چلی گئیں اور مہمانوں کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنے لگیں۔ ویسے تو دونوں بہنوں کے درمیان کوئی خاص تکلف نہیں تھا، لیکن آج وہ خاص مقصد سے آ رہے تھے، اس لیے تکلفات تو لازم تھے۔ آخر کو اب بہن بیٹی کی ساس بھی بننے جا رہی تھی۔ اب ان کی خاطر مدارت کرنا تو ضروری تھا اور ان کے مزاج کا خیال رکھنا بھی لازم تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی بہن اور ان کا بیٹا ظفر اور چند اور خواتین رشتہ دار وہاں پہنچ چکی تھیں۔ گھر میں رونق سی لگ گئی۔ ہلکی ہلکی باتوں اور مسکراہٹوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چائے اور ناشتہ پیش کیا گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد آخر کار زرینہ کو بلانے کا کہا گیا۔ زرینہ نے بامشکل خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باہر آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے رسمی جھکی نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ سبھی کے چہروں پر تعریف اور پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ اس کی کم عمر اور معصوم صورت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی اور آنکھوں میں چھپا درد بھی ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ دلہن شرمیلی ہے اور کم بولنے والی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ اس خوف میں گھری ہوئی تھی کہ کہیں اس کی بیماری کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو کسی کے سامنے جواب دینا پڑے یا کوئی ان پر بات بنائے۔ اس کے لیے یہ سب لمحے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ زرینہ خاموشی سے آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جوڑ رکھے تھے تاکہ درد کی شدت کو چھپا سکے۔ کبھی وہ ہلکا سا پہلو بدلتی اور کبھی اپنی انگلیاں دباتی۔ اماں بار بار چوری چھپ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں دعا تھی کہ یہ وقت خیریت سے گزر جائے۔ ظفر نے بھی پہلی بار زرینہ کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، لیکن آج وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی نے اسے بے حد متاثر کیا۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہو سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ خواتین آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔
کوئی زرینہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا اور کوئی اس کی سادگی کی۔ کسی نے کہا کہ بچی بہت فرما بردار لگ رہی ہے، کسی نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی۔ ہر طرف تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔ زرینہ کا درد کچھ حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھی رہی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ اس کے لیے ہر لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے موقع دیکھ کر کہا، زرینہ جاؤ، جا کر نماز ادا کر لو، تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے تو جلدی جلدی ادا کر لی تھی۔ زرینہ فوراً سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی خواتین نے اس کی مزید تعریفیں شروع کر دیں۔ سب کہنے لگیں کہ بچی نماز قرآن کی بھی پابند ہے، ایسی لڑکیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ سبھی ظفر کی ماں کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ظفر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ واقعی خوش قسمت ہے، اسے وہ لڑکی ملنے جا رہی ہے جسے خاندان کے کئی لڑکے پسند کرتے تھے، لیکن خالہ نے سب کو چھوڑ کر اسے چنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ وہ کبھی اس اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ زرینہ کو بہت خوش رکھے گا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھے گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ادھر زرینہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ کو دوبارہ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ تھک چکی تھی، درد سے بھی اور حالات سے بھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے، اس کی ماں کی عزت رکھ لی جائے اور اس کا یہ درد جلد ختم ہو جائے۔ کمرے کے باہر ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اندر زرینہ خاموشی سے اپنے درد سے لڑ رہی تھی۔ ایک طرف خوشیوں کی دستک تھی اور دوسری طرف ایک انجانا خوف۔ زندگی جیسے ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی، جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا تھا۔ زرینہ کے کمرے کے دروازے کے باہر ہنسی مذاق اور خوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن اندر وہ اپنے وجود کے ٹوٹنے کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا درد جیسے اس کے صبر کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ وہ کروٹ بدل بدل کر لیٹی رہی اور کبھی آنکھیں بند کر کے دانت بیچ لیتی تو کبھی خاموشی سے آنسو بہنے دیتی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کب تک اس اذیت کو چھپا سکے گی۔ چند دنوں کے اندر ہی سب کچھ طے پا گیا۔ زرینہ کی سادگی اور خاموشی نے سب کو متاثر کر لیا تھا۔ اماں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی رشتہ ان کی بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ زرینہ کے پیٹ میں رسولیاں ہیں اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ شادی کے بعد ہارمونز کی تبدیلی سے شاید یہ مسئلہ کم ہو جائے۔ اسی امید پر انہوں نے جلدی جلدی نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ انہوں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر کل کو بیماری سامنے بھی آ گئی تو کم از کم اپنا خون ہوگا، بھانجا ہے تو لحاظ کرے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے ظفر کا انتخاب کیا تھا۔ حالانکہ خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکے بھی موجود تھے، لیکن اماں کو دولت یا شکل سے زیادہ اپنی بیٹی کی زندگی کی فکر تھی۔ نکاح سادگی سے ہو گیا۔ زرینہ دلہن بن کر اپنے نئے گھر آ گئی۔ ظفر نے اسے پہلی ہی رات سے بہت عزت اور محبت دی۔ وہ اس کے ہر اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کی خاموشی کو بھی اس کی شرم سمجھتا اور اس کے چہرے کی تھکن کو نئی زندگی کی جھجک۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ زرینہ کا درد ختم ہونے کی بجائے اور بڑھنے لگا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ جاتی۔ اپنے پیٹ کو پکڑ کر وہ سسک سسک کر روتی۔ اس کی آوازیں پانی کے شور میں چھپ جاتی اور آنسو خاموشی سے بہتے رہتے۔ وہ کئی بار چاہتی کہ سب کچھ ظفر کو بتا دے، اس کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ وہ بیمار ہے، اس کے پیٹ میں رسولیاں ہیں اور یہ درد کسی خوشخبری کی علامت نہیں بلکہ ایک اذیت ہے، لیکن اماں کی باتیں اسے روک لیتیں۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظفر دوسری طرف اپنی دنیا میں خوش تھا۔ جب بھی وہ زرینہ کو پیٹ پکڑ کر بیٹھا دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگتی۔ ایک دن اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا زرینہ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زرینہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے اور نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں، بس پیٹ میں تھوڑا درد ہے۔
ظفر کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خوشی سے کہا واقعی؟ مطلب؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہنس دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً یہی خیال آیا کہ شاید زرینہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دن رات اس خیال میں کھویا رہنے لگا۔ زرینہ یہ سب دیکھ کر مزید ٹوٹنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے، حقیقت سامنے آئے گی تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ زرینہ کا درد اب پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ظفر کو بھی اب کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ کل ہم ہسپتال جائیں گے، تمہارا چیک اپ کروانا ہے۔ زرینہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اگلے دن وہ دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ زرینہ کے قدم بوجھل تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا۔ رپورٹس آنے تک ظفر بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ اس کے دل میں امیدوں کا ایک جہان آباد تھا۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ظفر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دھیرے سے کہا، آپ کی بیوی حاملہ نہیں ہے۔ ان کے پیٹ میں رسولیاں ہیں جو کافی بڑھ چکی ہیں۔ یہ سن کر ظفر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں تک ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ زرینہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ آج وہ سچ سامنے آ چکا تھا جسے وہ اتنے دنوں سے چھپا رہی تھی۔ ظفر کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اسے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ زرینہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ہسپتال سے واپسی تک ظفر کے اندر جمع ہونے والا غصہ گھر کے دروازے پر آ کر پھٹ پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، دروازہ زور سے بند کیا اور پلٹ کر زرینہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ ساری محبت ختم ہو چکی تھی جو کبھی اس کے دل میں تھی۔ اس کی جگہ شدید غصہ اور دھوکے کا احساس لے چکا تھا۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ زرینہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم بیمار ہو؟ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ زرینہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بامشکل اتنا کہہ پائی کہ میں بتانا چاہتی تھی لیکن اماں نے منع کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ظفر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا، تو تم نے اپنی ماں کی بات مان لی اور میرے ساتھ پوری زندگی کا جھوٹ بول دیا؟ میری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری نظر میں؟ اتنے میں اس کی ماں بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی طیش میں آ گئیں اور فوراً اپنی بہن کو فون ملا دیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے چیخ چیخ کر بولنے لگیں کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اپنی بیمار بیٹی ہمارے سر پر ڈال دی، ہمیں اندھیرے میں رکھا، ہمیں بے وقوف بنایا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ادھر سے زرینہ کی ماں خاموش بیٹھی سنتی رہ گئی۔ ان کے پاس صفائی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ گھر کے اندر ظفر مسلسل زرینہ پر برس رہا تھا۔ اس کی ہر بات زہر بن کر زرینہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دل سے قبول کیا، تمہیں خوش رکھنے کے خواب دیکھے اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ زرینہ ہاتھ جوڑ کر روتی رہی کہ وہ مجبور تھی، اس نے دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ظفر کی ماں بھی اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور اپنی بہن کو کوس رہی تھیں کہ انہوں نے رشتے کا لحاظ نہیں کیا، خون کے رشتے کو بھی دھوکے میں بدل دیا۔ گھر کا ماحول ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں ہر طرف الزام اور نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ آخر کار ظفر کا صبر جواب دے گیا اور اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر زرینہ کو طلاق دے دی۔ یہ الفاظ سنتے ہی زرینہ کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ اس کا گھر اتنی جلدی اجڑ جائے گا۔ ظفر نے سرد لہجے میں دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی، نکلو یہاں سے۔ زرینہ نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے چند دن پہلے ہی نئے خواب سجائے تھے، اور پھر خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے میکے پہنچی۔ دروازہ کھلا تو اماں نے اسے اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئیں۔ زرینہ ان کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھ لیا اماں آپ نے سچ چھپایا تھا اور آج مجھے اس کی سزا مل گئی۔ انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، نہ رشتے کا نہ محبت کا، سب کچھ ختم کر دیا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سنتے ہی اماں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کا کلیجہ واقعی پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے زرینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگیں۔ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی دلیل، صرف پچھتاوا تھا جو ان کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتی رہیں اور ان کے آنسو اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ ایک چھپا ہوا سچ کبھی نہ کبھی سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا وہ قیامت خیز دن ایک تلخ یاد بن کر رہ گیا تھا، لیکن اس کے اثرات ابھی تک دونوں ماں بیٹی کے دلوں میں زندہ تھے۔ اماں ہر وقت ایک ہی سوچ میں گم رہتی تھیں کہ اگر وہ سچ نہ چھپاتی تو شاید آج زرینہ کی زندگی یوں نہ اجڑتی۔ آخر کار انہوں نے ہمت کی اور زرینہ کو ایک اچھے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ مکمل چیک اپ اور ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے تسلی دی کہ یہ رسولیاں آپریشن کے ذریعے نکالی جا سکتی ہیں اور اگر بر وقت علاج ہو جائے تو زرینہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں امید کے آنسو آ گئے اور زرینہ کے دل میں بھی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ کچھ ہی دنوں میں آپریشن ہوا جو کامیاب رہا۔ تکلیف کے کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر اماں نے سجدہ شکر ادا کیا اور زرینہ نے بھی ایک گہری سانس لی، جیسے اس کے سینے پر رکھا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ زرینہ کے چہرے پر دوبارہ وہی رونق لوٹ آئی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک اچھے اور سمجھدار گھرانے سے اس کے لیے رشتہ آیا۔ اس بار اماں نے کوئی بات نہیں چھپائی بلکہ ساری حقیقت کھل کر بیان کر دی۔ انہوں نے صاف کہا کہ ان کی بیٹی کا آپریشن ہو چکا ہے اور اب وہ بالکل صحت مند ہے۔ لڑکے والوں نے سب کچھ سننے کے بعد بھی زرینہ کو قبول کیا کیونکہ وہ اس کی سچائی اور معصومیت کو دیکھ چکے تھے۔ یوں زرینہ کی شادی ایک اچھے اور محبت کرنے والے انسان سے ہو گئی جو اسے عزت اور سکون دینے والا تھا۔ دوسری طرف ظفر کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا لیکن دل میں خلا رہ گیا تھا۔ جب بھی وہ تنہا بیٹھتا تو زرینہ کا معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے غصے میں آ کر سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے جلد بازی میں فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تو زرینہ کی بات سن سکتا تھا، اسے ایک موقع دے سکتا تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ وہ یہ بھی سوچتا کہ اگر یہی بیماری شادی کے بعد سامنے آتی تو کیا وہ تب بھی اسے چھوڑ دیتا؟ شاید نہیں۔ پھر اس نے پہلے کیوں اتنی سختی دکھائی؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ اسے اپنی ماں کی باتیں بھی یاد آتیں اور اپنا وہ غرور بھی جو اس وقت اس پر حاوی تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ رشتے صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں ساتھ دینے سے بنتے ہیں۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو کھو دیا تھا جو اس سے سچ میں محبت کرتی تھی اور صرف مجبوری کی وجہ سے خاموش رہی تھی۔ ایک دن وہ دور سے زرینہ کو دیکھ رہا تھا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں اطمینان۔ ظفر نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، لیکن اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں تھا۔ زندگی نے اسے ایک سبق دے دیا تھا کہ کبھی کبھی ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، اور سچ کو چھپانا جتنا نقصان دہ ہوتا ہے اتنا ہی بغیر سنے فیصلہ کر لینا بھی انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔